السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ فرینڈز، کل ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ روضہ رسول پہ ہم پاکستانیوں کے ہاتھوں سرزد ہوا۔ ہم اس لیے کہوں گی کہ ہماری پوری ہی عوام میں سے صرف میں سمجھوں گی تقریباً 30 سے 40% لوگ ذمہ دار اور باقی سب غیر ذمہ دار عوام ہے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، روضہ رسول تک کو معاف نہیں کیا گیا، وہاں بھی توہین کی گئی، اس مبارک سرزمین کی توہین کی گئی جہاں پر ایمان سے خالی لوگوں کا جانا بھی منع ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رسیوں کو اتنا ڈھیلا اتنا کھلا کیسے چھوڑ رکھا ہے۔ ایسے لوگ بھی روضہ رسول پر پہنچ جاتے ہیں جن کا وہاں جانا اور وہاں جانے کے بعد اس قسم کی حرکتیں کرنا ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن خیر، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کی رسی کیوں اتنی ڈھیلی چھوڑی۔ دوستوں، میں بات کر رہی ہوں کل 27ویں شب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری تھی پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما اور کچھ کارکنان تھے جو وہاں جو ہے اپنی حاضری کے لیے گئے تھے، اور ان کو دیکھ کر وہاں پر جو ہے پاکستانی عوام جو ہے جو وہاں پر رہائشی ہیں یا وہاں پر جو ہے وہ زیارت کے لیے گئے ہوئے پاکستانی لوگ تھے، وہ مشتعل ہوئے اور انہوں نے چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ یہ بھی نہیں سوچا بے وقوف لوگوں نے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہم کس جگہ پر آواز بلند کر رہے ہیں، اور یہاں ہمیں آواز کس حد تک بلند کرنی چاہیے اور اس کی ہمیں اجازت ہے یا نہیں۔ ہماری عوام، مجھے لگتا ہے، منہ میں کم اور ناک میں روٹی زیادہ ڈالتی ہے۔ یہاں دوستوں، میں کسی ایک پارٹی کو لے کر بات نہیں کر رہی، نہ میں مسلم لیگ نون کی حامی ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کی حامی ہوں، نہ میں کسی XYZ پارٹی کی حامی ہوں۔ مجھے تو خدا کی قسم کسی پاکستان کے اب تک کے کسی ایک رہنما پر بھی جو ہے مجھے یہ چیز نہیں میں کہہ سکتی کہ میں اس چیز میں کہوں کہ وہ بندہ ٹھیک تھا یا یہ بندہ ٹھیک ہوگا۔ میں ایک غیر جانبدار ہو کر بات کر رہی ہوں یہاں پر کہ جو کچھ کیا گیا، جو کچھ وہاں پر جو اٹیمپٹ کیا گیا، جو حرکت کی گئی، میں اس کے لیے مذمت کرتی ہوں یہاں پر، اور میں یہ کہوں گی کہ یہ انسانیت سے ہی، اخلاقیات سے، مذہب کو چھوڑے، مذہب سے تو میں کہتی ہوں اس بات کا کوئی لنک لگتا ہی نہیں، تو اخلاقیات سے بھی گری ہوئی چیز ہے۔ غیر مسلم لوگ جو ہے وہ مدینہ منورہ اور جو ہے مکہ کی عزت کرتے ہیں اور وہاں کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، حرم پاک کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم پاکستانی جہاں ہوتے ہیں اپنی اوقات ضرور دکھاتے ہیں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہم لوگ جو ہے کسی بھی سرزمین، پاک سرزمین کو ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ لوگوں نے موبائلز نکالے ہوئے اور ویڈیوز بنا رہے ہیں اور خوشی خوشی اتنی بلند آواز میں اتنی غلیظ باتیں کہہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس بھی ریکارڈ موجود ہو، ہم بھی جو ہے اپنے چینلز پر، اپنے جو ہے وہ ٹک ٹاک چینلز پر، اپنے یوٹیوب چینلز پر اور اپنے فرینڈس کو، اپنے جو ہے ریلیٹیوز کو یہ چیزیں سینڈ کریں کہ وہاں پر ادھم مچانے میں اور غیر اخلاقی حرکتیں کرنے میں ہم بھی پیش تھے۔ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا یا ہماری دنیا اور آخرت پہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ صرف یہاں پر میں مسلم لیگ نون کو جو ہے دوسری پارٹیز کو ہی نہیں کرٹیسائز کروں گی۔ کچھ عرصہ پہلے، سال ڈیڑھ دو سال پہلے کی بات ہے، جب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کراچی میں مزار قائد کے اوپر جلسہ کیا تھا، جہاں مریم نواز اور ان کے ہسبینڈ نے جو ہے وہ نعرے بازی، ہلڑ بازی کی تھی، اس وقت بھی جو ہے وہ اس چیز کو کرٹیسائز کیا گیا تھا۔ روضہ رسول کی حرمت کے ساتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کی حرمت برابر نہیں، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بھی حرمت ہے، تقدس ہے، اور جب اس کا خیال نہیں رکھا گیا، ایک پارٹی نے یہاں پر توہین کی اور یہاں پر جو ہے وہ غیر اخلاقی حرکت کی، اور ایک پارٹی نے، خیر وہ پارٹی تو نہیں، بہت سے لوگ تھے، ہمیں نہیں معلوم وہ کس پارٹی کے لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر مسلم لیگ نون کے اوپر نعرے بازی کی، ہلڑ بازی کی۔ لیکن بس دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اپنی عوام کے لیے، اپنی عوام کی حرکتوں کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان سب کے دماغ کہاں چلے گئے ہیں، ٹخنوں میں ہیں، کہاں ہیں ان کی عقلیں۔ کبھی ایک پارٹی اٹھ کر گند کرتی ہے اور کبھی کچھ اور لوگ کہیں اور جا کے جو ہے وہ اپنے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہوگا اور پوری دنیا نے کیا چیز دیکھی ہوگی کہ ہم کتنی جاہل عوام ہیں۔ تو دوستو، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن میرے خیال سے اتنا کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں سے اجازت لوں گی، بس صرف اتنا اشارہ کروں گی کہ آپ ہماری جاہل عوام کو دیکھ لیں،
پڑھے لکھے جاہل لوگ یہ کہیں بھی کبھی بھی بیٹھ کے اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بس ذرا اپنی آنکھیں کان دماغ سب کھول کے رکھا کریں، اور کسی بھی چیز کے فیصلے پر پہنچنے سے پہلے ہماری عوام کی جہالت کو ضرور مد نظر رکھا کریں. یہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی، کچھ جاہل لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں. اچھا دوستو، اب ملوں گی آپ سب سے اجازت. اس کے ساتھ ہی آپ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ.